کو دیکھ لینا چاہیے اور حضرت عثمان کے رویے پر بھی ایک نظر کر لینا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں امام بخاری اپنی صحیح میں یہ روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے موقع پر موجود تھے۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آنسو بہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون تم میں ایسا ہے جو آج کی رات ہم بستر نہ ہوا ہو؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم قبر میں اترو۔ چنانچہ وہ قبر میں اترے۔ اس موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کے رازداروں پر پردے کو بے نقاب کر کے انہیں قبر میں اترنے سے روک دیا۔ حالانکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ نمایاں جوہر تھا کہ وہ کسی کے اندرونی حالات کو تش تذبام کر کے اس کے ہتک و اعانت گوارا نہ کرتے تھے، اور دوسروں کے عیوب پر مطلع ہونے کے باوجود چشم پوشی فرما جاتے تھے، مگر یہ کردار کا گھنونا کچھ ایسا تھا کہ بھرے مجمع میں انہیں رسوا کرنا ضروری سمجھا گیا۔ اب دیکھیں اس پوری جو شرح انہوں نے لکھی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ دونوں جو بیٹیاں تھیں رقیہ اور ام کلثوم، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلبی بیٹیاں نہیں تھیں، اور اس بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں، یا ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پہلے شوہر کی بیٹیاں تھیں۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ وہ ان کی صلبی بیٹیاں نہیں تھیں۔ تو جب وہ صلبی بیٹیاں نہیں تھیں تو اسی لیے وہ ان کو جو پیور دامادی ہے وہ تو حاصل نہیں ہوئی، البتہ ایک طرح کی دامادی حاصل ہو گئی، جیسے کہ مفتی جعفر حسین نے اس خطبے کے ترجمے میں بھی لکھا ہے کہ ایک طرح کی دامادی حاصل تھی، نہ کہ پیور دامادی حاصل تھی۔ اچھا، اس کے بعد پھر بعض لوگ جو ہے وہ اصول کافی کی ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ جی اس میں یہ لکھا ہوا ہے اصول کافی میں کہ وہ رسول خدا کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اب وہ روایت کیا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس کے بارے میں جو علمی خیانت یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس کی طرف بھی آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔ اصول کافی کی جلد نمبر 3، جو کہ ظفر شمیم پبلیکیشن ٹرسٹ کراچی سے شائع ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 3 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جی انتقال کے وقت آپ کی عمر صرف 8 سال تھی، اور حضرت ختیجہ سے آپ نے جب شادی کی تو آپ کی عمر 20 سال چند ماہ تھی۔ مشہور روایت 25 سال ہے، اور بعثت سے قبل بطن جناب ختیجہ سے قاسم و رقیہ و زینب و ام کلثوم پیدا ہوئے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ یہ تینوں لڑکیاں حضرت کی پروردہ تھیں، حالہ خواہر ختیجہ کے بطن سے تھیں۔ یہ روایت تقیہ میں لکھی گئی ہے، اور بعد بعثت بطن ختیجہ سے طیب و طاہر اور فاطمہ پیدا ہوئیں، اور طیب اور طاہر قبل بعثت پیدا ہوئے تھے، اور جناب ختیجہ کا انتقال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شعب سے نکلنے کے بعد ہوا، اور یہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ روایت جو ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے جو قاسم، رقیہ، زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئے تھے، اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ روایت تو ہے مگر ضعیف روایت ہے۔ اب ایک ضعیف روایت کو دلیل کے طور پر پیش کرنا، یہ یا تو بغض ہو سکتا ہے، یا علمی خیانت ہو سکتا ہے، یا پھر جہالت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔